وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اثر بات کی ان مجلسوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی شرح کر رہے ہیں۔ یہ دعا اصل میں بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 9 الگ الگ چیزوں کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں سے ہم نے 3 دعاؤں کی شرح کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور مسکینوں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ آپ چاہے تو یہ دعا پوری یاد کر لیں یا ایک ایک جملے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یہ ایک دعا ہو گئی۔ اللہم انی اسألک ترک المنکرات، یہ ایک اور دعا ہو گئی۔ اللہم انی اسألک حب المساکین، یہ بھی ایک دعا ہو گئی۔ تو یہ اصل میں 9 الگ الگ دعاؤں کا مجموعہ ہے جو ایک دعا کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ تو چوتھی چیز اللہ کے نبی مانگتے تھے وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، کہ اللہ تعالیٰ تو میری بخشش کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ 2 اور چیزیں اللہ کے نبی مانگتے تھے، تو 5 چیزیں ہو گئیں۔ ان تغفر لی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے۔ مغفرت بہت اعلیٰ ترین چیز ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس سے مغفرت مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ چاہے تو اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اس پر میری پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ ہمارے ایمان سے نکلتی ہے۔ دعا کا جو پھل ہے وہ ہمارے ایمان کے شجر سے نکلتا ہے۔ دعا کا جو پانی ہے وہ ایمان کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے، اس لیے دعا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندے کی دعا بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا اصل میں ہمارے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا ہمارے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی وجود کو نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا۔ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کو تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ مانگا اسی سے جاتا ہے جو خالق ہے، جو کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ جو خالق نہیں، اس سے کچھ آپ مانگ نہیں سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب کچھ مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، کیونکہ دے گا کون؟ جو مالک ہے نا۔ جو مالک نہیں وہ دے نہیں سکتا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، کیونکہ بھائی رحمان و رحیم ہوگا وہی دے گا۔ سخت دل آدمی کے دروازے پہ آپ کچھ مانگیں گے، وہ آپ کو دھتکار دے گا۔ آپ اللہ کے حضور یقین کے ساتھ مانگنے کے لیے پہنچے، کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ دے گا، اسی لیے اس کے پاس مانگنے کے لیے گئے۔ آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو قدیر مانتے ہیں، وہ قدرت والا ہے۔ اللہ کو رزاق مانتے ہیں، وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو وہاب مانتے ہیں، اس کی عطا عام ہے، اس کا فیضان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اس کا ایک دعا میں اظہار ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، گویا کہ ان سارے صفات کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو خالق مانگ رہے ہیں، رازق مانگ رہے ہیں، مدبر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحمان مان رہے ہیں، رحیم مان رہے ہیں، قدیر مان رہے ہیں۔ یہ ساری صفات کا اظہار دعا میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی نہیں پسند ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں، کیونکہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے آپ دعا مانگتے ہیں نا، وہ ساری صفتیں جس کا اعتراف آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، ان ساری صفتوں کو آپ کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ جب آپ کسی غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں نا،
آپ شاہ عبد القادر جیلانی کو پکار لیتے ہیں یا غوث المدد. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ان کے بھی وجود کو مان لیا. آپ نے مان لیا کہ شاہ عبد القادر جیلانی بھی خالق ہیں، وہ بھی مالک ہیں، وہ بھی رزق دیتے ہیں، وہ بھی اولاد دیتے ہیں، وہ بھی شفا دیتے ہیں، وہ بھی سمیع ہے، وہ بھی بصیر ہے، وہ ان کے ہاتھ میں بھی دینے کی کنجیاں ہیں، قدرت کے خزانے ہیں. وہ ساری صفتیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مانی تھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے، پھر ان ساری صفتوں کو آپ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے. اللہ کو جب آپ اللہ سے مانگتے تو اللہ کو سمیع بصیر سمجھ کے مانگتے ہیں نا، کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب آپ شاہ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگتے ہیں یا غوث مدد، اس کا مطلب آپ نے یہ مان لیا کہ جیسے اللہ سمیع ہے ویسے عبد القادر جیلانی بھی سمیع ہے، جیسے اللہ بصیر ہے ویسے عبد القادر جیلانی بھی بصیر ہے، جیسے اللہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، عبد القادر جیلانی بھی رزق دے سکتے ہیں، جیسے اللہ مرض سے شفا دیتا ہے عبد القادر جیلانی بھی مرض سے شفا دے سکتے ہیں، اللہ جیسے اولاد دیتا ہے عبد القادر جیلانی بھی اولاد دے سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ساری صفتیں، وہ سارے کمالات جو اللہ کی خاصیت ہے، وہ ساری صفتیں اس پر اٹھا کر کے آپ اللہ کے برابر میں عبد القادر جیلانی کو بٹھا دیتے ہیں، خواجہ اجمیری کو بٹھا دیتے ہیں، گلبرگہ کے بندہ نواز گیسو دراز کو بٹھا دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے یہ. ساری جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جب آپ دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں نا، آپ ان کوالٹیز میں اللہ کے ساتھ بھی دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. جب دعا میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو ان صفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں جن صفتوں کی وجہ سے اللہ سے آپ دعائیں کرتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو بے انتہا صفات اور کمالات کا مستحق ہے، وہ کمالات آپ اللہ نے اللہ کے حقیر بندوں کو دے دیے. بھائی بندے اپنے آپ میں کتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کے سامنے تو سب حقیر ہے نا. انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، تم سب اللہ کے محتاج ہو. آپ قبروں پہ باباؤں سے، چھوٹے بڑے فقیروں سے، ولیوں سے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے، گویا کہ ان سب کا مقام آپ نے اللہ کے برابر کر دیا ہے. اللہ الحی ہے، آپ نے ان کو الحی بنا دیا. اللہ القیوم ہے، آپ نے ان کو القیوم بنا دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، توحید، ہماری دعا اس وقت اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی ہے جب وہ توحید کے سر چشمے سے پھوٹی ہو. دعا تو اصل میں اپنی توحید کا اظہار ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. تیری عبادت کرتا ہوں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی سے مانگنے نہیں جاتا. ایاک نستعین اصل میں ایاک نعبد کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اسی لیے تجھی سے مدد بھی طلب کرتا ہوں. پر بندہ جب غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے نا، وہ سارا اپنا عقیدت، محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے لے جا کر کے غیر اللہ کے دروازے پر ڈال دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. واللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اہل حدیث بنایا الحمدللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے فریاد نہیں کرتے. ہمارا دعا کے لیے جب بھی ہاتھ ہمارے اٹھتے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس ہاتھ اٹھا کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں دیتا ہوں اس لیے مجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مغفرت مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویاخذ بذنب، جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. تو کیونکہ وہ اس عقیدے کے اظہار کے لیے آیا ہے، یہ سوچ کر کے آیا ہے کہ میرا رب ہی معاف کر سکتا ہے تو میں نے معاف کیا. پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربی اغفر لی، اللہ بخش دے. اللہ پھر کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، آ گیا میرے پاس، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو میرے گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے معاف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے پاس آتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اللہ یہی بات کہتا ہے میرا بندہ جتنی بار میرے پاس آئے گا میں معاف کر دوں گا. تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ، بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہگار مخلوق بنایا ہے،
اطاعت کرنے والے تو فرشتے بھی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، ایک ایسی مخلوق لے کر کے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا گناہ کرو، گناہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے کچھ نہ کچھ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے، ہمارا مزاج ایسا بنایا ہے، ہمارے نیچر میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، آدم سے غلطی ہوئی تھی، آدم کے ذریت سے بھی غلطی ہوں گی. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. اللہ نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہم 100% فرشتوں کی طرح گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے. تو ہم جائیں اللہ کے حضور میں معافی مانگیں. فرشتے کیونکہ گناہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی نیکیوں پر استغفار کرتے ہیں. فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کہ ہم سے نیکیوں کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہے نا، فرشتے بھی اس کے حق میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاغفر للذین تابوا، اللہ تعالیٰ بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے کے لیے آئیں. بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو استغفار کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے. تو بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، ہاں وانت اغفر لی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے. بخشش میں صرف گناہ نہیں آتے، بخشش میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نیکیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں نا تو استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہوتا ہے، استغفار نیکیوں کے بعد بھی ہے. دیکھیے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے، آسمان جو ہے نا وہ فرشتوں کے وزن سے چرچرا رہا ہے. چرچرانا سمجھتے ہیں؟ جب کسی چارپائی پہ بہت زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے وزن سے، اس میں کوئی چھوٹی سی بھی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں. اور یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم ما عبدناک حق عبادتک. یہ وہ فرشتے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا ہزاروں سال سے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، قیام میں، سجدے میں. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالیٰ جیسی تیری عبادت کا حق ہے ویسی ہم نے تیری عبادت نہیں کی، ویسی تیری عبادت ہم سے نہیں ہو سکی. یہ احساس ہمیشہ بندے کو رہتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے کہ میری نیکیاں، میری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو میچ نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے ایمان والا بندہ نیکی کر کے بھی شرمندہ رہتا ہے کہ نیکی کا حق نہیں ادا ہو پا رہا، اللہ سے استغفار کرتا ہے. اس لیے عبادتوں کے بعد استغفار ہے. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کوئی گناہ ہے؟ نہیں نا، نماز کوئی گناہ کا کام نہیں ہے نا. پر اب جب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. استغفر اللہ، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیا نماز پڑھ کے کوئی گناہ کر دیا آپ نے؟ نہیں، پر نماز کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. سلام پھیرتے ہی پہلا احساس ذہن میں یہی آتا ہے نا، نہیں ہو سکی ویسی نماز جیسی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہاں کہاں ذہن جاتا ہے نمازوں میں، کدھر کیا کیا دماغ میں چلتا رہتا ہے، کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ بھئی ہم تو طالب علم میں، تھوڑا بہت قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے. تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں پہلا احساس یہی ہوتا ہے یہ بھی نہیں، ایسا نہیں، جیسا ہونی چاہیے تھی نماز نہیں ہو پائی. تو فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، تو سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پایا. جیسا تیری عبادت کا حق تھا، کوئی اللہ کی عبادت کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، ایون نبی بھی نہیں ادا کر سکتے. ہاں اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں نے رات میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ نہیں ہے، تو ٹولا تو دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، اور اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین سے اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ میرے بس میں تیری تعریف کرنا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا تیری تعریف. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تعالیٰ تو ویسا ہے جیسا تو نے خود تیری تعریف کر دی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری تعریف کا حق ادا کر سکوں.
بندے کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ انت کما اثنیت علی نفسک, اللہ تعالیٰ تو نے جیسے اپنی تعریف کر دی تو ویسا ہی ہے, میرے بس میں تو نہیں کہ میں تیری تعریف کا حق ادا کر سکوں. یہ نبی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی سے کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, جب آپ دیکھیں کہ لوگ, اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو دعوت پر محنت کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلنے لگا کہ فوج در فوج لوگ آ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, پورے پورے قبیلے آ کر کے مسلمان ہو جا رہے ہیں. اب یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرگل کا نتیجہ ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کامیابی کے شکھر پر ہیں, عروج کا دور ہے, فتح مل گئی ہے, نصرت آ گئی اللہ تعالیٰ کی. گھمنڈ نہیں کرنا ہے, غرور نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں سمجھنا ہے. کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کی تسبیح و حمد بیان کریں, اللہ سے استغفار کریں. کامیابی کے بعد استغفار ہے, عبادتوں کے بعد استغفار ہے, محنتوں کا نتیجہ نکل آیا, استغفار کرو. مغفرت کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا الگ الگ الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح, حمد اور استغفار کرتے رہتے تھے. تو استغفار بڑی پیاری عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے حضور میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس لیے جب استغفار کرنے کے لیے بندہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے, اس کا مقام گر جاتا ہے, توبہ کرتا ہے تو پرانا مقام ریسٹور ہوتا ہے, یہ اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے. اس لیے مغفرت کی بہت زیادہ صیغے ہیں, اس میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے اللہم انی اسألک ان تغفر لی. اس کے علاوہ اللہم اغفر لی, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, یا سید الاستغفار استغفار کا سب سے اعلیٰ ترین صیغہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. سید الاستغفار نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں, بہت پیاری دعا ہے, اور اس کی شرح بھی میرے خیال سے میری یوٹیوب پہ موجود ہوگی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, یہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے, یعنی استغفار کی دعاؤں کی سردار ہے یہ دعا. اس کو یاد کر لیں, سب سے پیارا استغفار اسی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے, استغفار لازم کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.